ایک نابینا صحابی کی موت کا وقت آیا تو ان کی زوجہ کا انتقال ہو چکا تھا. جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے صحابہ سے کہا کہ میرا نکاح کرا دو. صحابہ نے پوچھا ابھی کیا نکاح کر کے کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ نبی نے مجھے وصیت کی تھی کہ میری موت اس حال میں نہ ہو کہ میرے نکاح میں کوئی عورت نہ ہو. تو میرڈ لائف نا، شادی شدہ زندگی کی اسلام میں فضیلت ہے. آپ کی موت اس حال میں ہونی چاہیے کہ آپ میرڈ ہوں. بغیر بیوی کے گھومتا ہوا اللہ کو انسان پسند آج کل ہیں ہمارے کچھ نے تو ہیں جنہوں نے کی نہیں، کچھ نے کی یا تو خود ہی مر گئی یا انہوں نے مروا دیا، واللہ عالم، اتنی رپورٹ ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن اس کے بعد سے وہ کیا کر رہے ہیں؟ بغیر بیوی کے گھوم رہے ہیں. اسلام میں یہ زندگی پسندیدہ، چلو 4 نہیں 1 تو کم از کم رکھنا، بولو نا بھائی، ضروری ہے. تو موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے جلدی جلدی کیا ہے کر لو تاکہ اچھی موت. عورت کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ مرے تو میرڈ ہونی چاہیے. فضیلت اسی میں ہے. اسلام میں کنوارے پن کو بغیر، عورت کے لیے بھی بغیر میاں اور شوہر کے لیے بھی بغیر بیوی اسلام میں پسند. بولو نا بھائی، ہم مسلمان ہیں تو اسلام کو فالو کریں گے نا. تو ہم ہندوؤں کے تھوڑی فالو کرتے ہیں، انگریزوں کو تھوڑی فالو کرتے ہیں. وہ تو 50 سال میں کم وقت معذرت کے ساتھ انگریزوں سے معذرت کر رہا ہوں میں، 50 سال میں جا کے نکاح کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں دیکھو ہارٹ ہو گئے گھومنا، یہ کیا بات، یہ اچھا کام. اس میں انسان شیطان کو وسوسے بھی آتے ہیں، شیطان آپ کو غلط رخ پہ، کیا خیال ہے بھائی لے جا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے جو قرآن میں لفظ استعمال کیا صاحبہ، قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے بھی دور بھاگے گا. بھائی کو اللہ نے بھائی کہا ہے، ساتھی، بولو نا، ساتھ رہنے والا نہیں کہا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ، اپنی ماں سے بھی دور بھاگے گا. ماں کے لیے اللہ نے ماں کا لفظ استعمال کیا، ساتھ رہنے والی کا لفظ استعمال بولنا پڑے گا. دیکھو تو کہ مجھے پتا چلے، شوق سے سن رہے ہیں. ساتھ رہنے والے کا لفظ استعمال نہیں کیا. جو ماں کے لیے عربی میں لفظ ہے نا وہی استعمال کیا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنے باپ سے بھی دور بھاگے گا قیامت کے دن، ایسی سختی ہوگی. تو باپ کے لیے اللہ نے باپ کا لفظ، اب کا لفظ استعمال، اب عربی میں باپ کو کہتے ہیں. صاحب اور ساتھی کا لفظ استعمال نہیں کیا. لیکن جب بیوی کی باری آئی تو اللہ نے یہ نہیں کہا اپنی وائف سے بھی دور بھاگے گا، اپنی زوجہ سے بھی دور بھاگے گا. زوجہ کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا، وائف کا لفظ استعمال نہیں کیا، بیوی کا لفظ بھی نہیں. فرمائے صاحبتہ، اس عورت سے دور بھاگے گا جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی تھی. نہیں آ رہی؟ پتہ چلا کہ بیوی ہمیشہ، بولو نا، ساتھ رہتی ہے. جہاں بھی جاؤ گے آپ کے ساتھ، بولو نا. عمرے پہ جا رہے ہیں تو بیگم صاحبہ، حج پہ جا رہے ہیں تو بیگم صاحبہ ساتھ، سفر کر رہے ہیں تو بیگم صاحبہ ساتھ. اس لیے تبلیغ میں بھی میں کہتا ہوں جاؤ تو بیگم کو، کیا خیال ہے بھائی، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لے جایا کرو ساتھ، فائدہ ہوگا انشاءاللہ اس. تو صاحبہ کا لفظ اللہ نے بیوی کے لیے استعمال کر کے یہ بتا دیا کہ یہ پھلترو کی طرح چپک گئی اب تمہارے ساتھ معذرت کے ساتھ. کیا ہو گئی ہے؟ جیسے کہیں جا رہے ہو نا تو بعض دفعہ پلو سے کوئی چیز اٹک جاتی ہے، تو اب جہاں جہاں جا رہے ہیں وہ پیچھے پیچھے گھوم رہی ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ اب جب نکاح ہو کے تمہارے گھر آ گئی تو جہاں جہاں جاؤ گے یہ ساتھ ساتھ ہی رہے گی. پیسے نہیں ہیں تو ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا، پیسے نہیں ہیں تو ایک. اور شریف لوگوں کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، جو اپنے بیگم کے ساتھ کہیں جا رہا ہوتا ہے نا سفر پہ، تو میں اس کو اندازہ لگاتا ہوں بندہ کیا ہے، شریف آدمی ہے، تمیز والا آدمی ہے، گھر میں ٹائم بھی دے رہا ہے، اس بیوی کو عزت بھی دے رہا ہے، اور ساتھ ساتھ گھمانا اس کی علامت ہے غلط ایکٹیویٹیز میں مبتلا. کیونکہ تھائی لینڈ بیگم اگر ساتھ جائے گی تو سب کو اطمینان رہے گا کہ تھائی لینڈ میں تبلیغ ہی کے لیے جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی، کیا خیال ہے بھائی، تبلیغ کے لیے جا رہا ہے اور یا بزنس کے لیے جا رہا ہے واقعی. تو اگر وسائل ہے، نہیں ہے تو پھر ایک الگ بات ہے. کیونکہ عورتیں پھر اپنے شوہروں کا خون پینا شروع کر دیتی ہیں. دیکھو مفتی صاحب نے، وہ بھائی اس کی جیب میں نہیں گنجائش، وہ ڈبل ٹکٹ ہو جائے گا، وہاں ہوٹل کا کرایہ دگنا ہو جائے گا. تو اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو